السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پارہ نمبر 19 سورة الفرقان آیت نمبر 30 آیت نمبر 30. وقال الرسول يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الرسول يا ربي يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال واو اور قاف ان کو تفخیم کر کے پڑھنا ہے. وہ دونوں ہونٹوں کو نہ تمام گول کرتے ہوئے جب ادا کریں گے واو کا مخرج دال میری طرف دیکھیں. واو واو ٹھیک ہے جی. دونوں ہونٹوں کو گول. اور قاف اق ادنائے حلق. الرسول را کو تفخیم کر کے پڑھیں گے چونکہ را کے اوپر زبر ہے موٹا کریں گے. یا رب یہ بھی را موٹا کریں گے تفخیم کے. را کے اوپر فتح ہے. را کے اوپر جب فتح یا ضمہ ہو تو اس را کو پر کرتے ہیں موٹا کرتے ہیں. را کے نیچے زیر ہو ترقیق باریک کرتے ہیں. ان نون مشدد ہے. یرملون کا قاعدہ یرملون کے 6 حروف ہیں ان میں سے 4 پہ ادغام بھی ہوتا ہے غنہ بھی ہوتا ہے. 2 میں ادغام تو ہوتا ہے لیکن غنہ نہیں ہوتا. وہ کون سے؟ لام اور را. ادغام تو ہوگا مگر غنہ نہیں ہوگا. باقی 4 جو ہیں ان پہ ادغام بھی ہو سکتا ہے غنہ بھی ہو سکتا ہے. قومی قاف کو موٹا کر کے ویسے واو ساکن ما قبل فتح ہے حروف لین بنتا ہے. بڑی محبت اور پیار کے ساتھ موٹا بھی کریں گے نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. قومی ایک سیکنڈ کی مد ہوگی. می یہ یہاں بھی حروف مدہ بن رہا ہے ہم مد کریں گے. اتخذوا خا کو موٹا ذو حروف مدہ ہے واو ساکن ما قبل ضمہ ہے. ہدئی ہے کھڑی زبر ہے لمبا کر کے. اور ذل قرآن ذال القرآن قرآن نہیں قر نہیں. قاف را دونوں موٹے کرنے ہیں. القرآن هذا القرآن مہجورا. ہدئی ہے حروف حلقی میں سے اس کو سینے کی طرف یعنی اقصائے حلق اس کا مخرج ہے. وہ حصہ حلقہ جو سینے کی طرف سے ہے تو اس کو بالکل وجود کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے جیسے ٹھنڈا سانس لیتے ہو. مہجورا جو حروف مدہ. ران نہیں مہجورن ایسا کر کے رکیں گے غلط ہوگا بلکہ رکیں گے یعنی وقف کریں گے تو را کے اوپر جو 2 تنوین ہیں ان کو ختم کر کے الف پہ رک جائیں گے. وصل کریں گے وصل کا معنی ملانا ہوتا ہے تو پھر یہاں یرملون کا قاعدہ لگائیں گے.
وقالا اور کہیں گے الرسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رب اے میرے رب ان بے شک قومی میری قوم نے اتخذو ٹھہرا لیا تھا یا بنا لیا تھا کوئی بھی معنی کرے ہذا اس القرآن قرآن کو مہجورا چھوڑا ہوا۔ میرے انتہائی قابل احترام ساتھیوں یہ لفظی ترجمہ ہے۔ علماء حق نے اس کے اپنے اپنے علم کی بساط کے مطابق بہت روشنی ڈالی ہے۔ بعض نے اس کا معنی سہارا بھی لیا ہے، بعض نے تقیہ بھی لیا ہے، بعض نے پس پشت بھی معنی کیا ہے، ٹھیک ہے، کئی معنی۔ اور یہ پتہ چلتا ہے جب تفاسیر کا مطالعہ کیا جائے یا علماء حق جنہوں نے مختلف اپنے دروس یا خطبات کے ذریعے ان آیات پہ روشنی اور وہ تقریر کی تو پتہ چلتا ہے۔ لیکن وہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ آج ہم اپنے محترم حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صرف جو انہوں نے لکھا ہے اس آیت کے متعلق وہ دیکھتے ہیں۔ میں انہی کی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا اس آیت کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو دنیا کے حوالے سے ہو سکتا ہے، ایک آخرت کے حوالے سے ہو سکتا ہے۔ دنیا کے حوالے سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے کیا کیا، اس قرآن کو چھوڑ دیا قرآن کو چھوڑ دیا۔ اچھا وہ کیوں؟ چونکہ کافروں نے کہا تھا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نہ سنو، محمد قرآن پڑھے، شور مچاؤ، تالیاں بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ، قرآن نہ سنو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو اللہ سے شکایت کی رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں نہ سنو، ہیں اللہ یہ تو قرآن کو چھوڑنے والے ہیں۔ اور ایک معنی جو ہے اس کا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شکایت کریں گے، چونکہ قرآن مجید میں یقینی مستقبل کے لیے ماضی کا لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اللہ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا کہ الفاظ سے جان بوجھ کر اسے نظر انداز کرنے کا مفہوم واضح ہو رہا ہے کہ میری قوم نے کیا کیا، جان بوجھ کے نظر انداز کیا۔ یہ حافظ صاحب نے جو لکھی ہے اللہ اکبر، جو صرف چھوڑ رکھا تھا کہ الفاظ سے واضح نہیں ہوتا، بلکہ حاضر القرآن میں حاضہ کے لفظ سے قرآن کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے۔ یعنی انہوں نے اتنی عظمت والی قرآن کو اس طرح بنا رکھا تھا جیسے کوئی ایسی چیز ہو جسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا جائے۔ رہا یہ سوال کہ آیت میں مذکور میری قوم ہی ہے نا جی، میری قوم سے مراد کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ میری قوم کے لفظ سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن پر ایمان نہ لانے والے لوگ مراد ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ مراد ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، کیونکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت اور آپ کی قوم ہیں، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی امت تھی جو ایمان نہ لانے کے باوجود ان کی امت اور ان کی قوم تھی، اور اسی طرح آج بھی قیامت تک جو لوگ ہیں چاہے کوئی ایمان لائے ہیں یا نہیں لائے وہ امت کس کی کہلوائیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کے قرآن کو چھوڑنے سے مراد اسے سننے، پڑھنے، اس پر غور و فکر کرنے سے اجتناب اور اس پر ایمان نہ لانا ہے۔ اس کے بعد قومی میں وہ تمام ایمان لانے والے بھی شامل ہیں جنہوں نے کسی طرح بھی قرآن کو چھوڑا، یعنی کسی حوالے سے چھوڑا، پڑھنے سے چھوڑا، سننے سے چھوڑا، سمجھنے سے چھوڑا ہے جی، یہ ساری باتیں ہیں نا۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے
कुरान के सुनने से गुरेज और उसमें शोर डालना, उस पर ईमान न लाना, इसे छोड़ना है। ये सारे मुराद लिए हैं। इसी तरह बक़द्र ज़रूरत इसका इल्म हासिल न करना और उसे हिफ्ज़ न करना भी इसे छोड़ना ही है। इसका मतलब समझने की कोशिश न करना, इसके अवामिर पर अमल न करना, इसकी मना करदा चीज़ों से बाज न आना भी क्या है? इस कुरान को छोड़ना है। इसे छोड़कर दूसरी चीज़ों को इख्तियार करना भी इस कुरान को क्या है? छोड़ना है। मसलन गाने बजाने को, इश्किया अशार को, लोगों के अक़वाल व आरा को और उनके बनाए हुए तरीक़ों को कुरान पर तरजीह देना क्या है? कुरान को छोड़ना है। हकीकत ये है कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा ने जिस तरह जानबूझकर कुरान को पसे पुष्ट फेंक रखा है, शायद इससे पहले कभी ना फेंका हो। इनके अक्सर लोग दुनिया कमाने के लिए अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, सियासतदान, ताजिर और सनतकार बनाएंगे और इस काम के लिए अपनी सारी तवानाइयाँ सर्फ करेंगे, मगर उन्हें कुरान की तालीम नहीं दिलवाएंगे, और दिलवाएंगे भी तो सिर्फ नाज़रा कुरान की या हिफ्ज़ की तालीम दिलाएंगे, जिसे उन्हें कुछ मालूम नहीं होता। चाहे नाज़रा पढ़ ले या हिफ्ज़ कर ले, जब तक कुरान के माना और मफ़हूम को न समझा जाए तो उसको उसका मतलब आता ही नहीं, वो समझते नहीं। कितना सितम है कि दुनिया की कोई ज़बान सीखी जाए तो उसका एक लफ्ज़ भी मतलब समझे बग़ैर नहीं पढ़ा जाता, जबकि कुरान पूरा नाज़रा पढ़ लिया जाता है, बाज़ औक़ात हिफ्ज़ कर लिया जाता है, इससे आगे इसकी तजवीज़ और हुस्न क़िराअत भी हासिल कर ली जाती है, मगर इसका मतलब समझने की ज़हमत ही नहीं की जाती। जब इसका मतलब ही नहीं समझा गया तो इस पर गौर व फ़िक्र और इस पर अमल करने का मरहला कब आएगा? पूरा कुरान तो दूर की बात है, रोज़ाना 5 वक़्त जो नमाज वो पढ़ते हैं, ये मुसलमानों की बात हो रही है, उसका मतलब मालूम नहीं, न वो ये जानते हैं कि हम अपने मालिक से कलाम कर रहे हों करते हुए क्या अर्ज़ कर रहे हैं। यही वजह है कि मुसलमानों के तमाम ममालिक में इल्ला मा रहम रब्बी कुरान को मुसलमानों की ज़िंदगी से अमलन निकाल बाहर कर दिया गया है। इनकी सियासत कुफ़ार से ली हुई जमहूरियत है, जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का कोई दखल नहीं। यह कुरान और सुन्नत के अहकाम की पाबंदी से आज़ाद इस्तबदादी मलूकियत है। उनकी तिजारत और सनत का दारोमदार सूद पर है। इनकी अदालतों में कुफ़ार के कवानीन राइज हैं। उनकी वज़ाक़ता तमद्दुन, तहज़ीब, यहूद व नसारा और हिंदू कैसी है। इनके यहाँ कुरान सिर्फ बरकत के लिए है, या मजलिस के इफ्तिताह के लिए, या दम दरूद पीरी मुरीदी में ख़ुद साख्ता वज़ाइफ के लिए, या मुहब्बत, अदावत और तस्खीर कुलूब के अमलियात के लिए, या अच्छे से अच्छे कागज़ और अच्छी जिल्द वाला ख़रीद कर जहेज़ में देने के लिए है, या खूबसूरत गिलाफ में लपेट कर ऊंची से ऊंची जगह रखने के लिए। वो इसकी तरफ पीठ नहीं करते, मगर बात इसकी एक नहीं मानते। इनकी दीनी मदारस में साल साल तक इंसानों के मुरतब किए हुए मसाइल पढ़ाए जाते हैं। जब वो दिल और दिमाग में खूब रासिख हो जाते हैं तो उन्हें कुरान हदीस से दौरे की शक्ल में साल 2 साल में फारिग कर दिया जाता है। इल्ला मा रहम रब्बी, हकीकत ये है कि जब तक हम कुरान को छोड़ने की ये रविश तर्क करके सहाबाए किराम की तरह कुरान की तरफ वापस नहीं आएंगे, इसे अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना नहीं बनाएंगे, नुसरत इलाही बाइज़्ज़त ज़िंदगी से महरूम ही रहेंगे। सच फरमाए इमाम मालिक ने कि इस उम्मत का आखिर भी उसी के साथ दुरुस्त होगा जिसके साथ उसका अव्वल दुरुस्त हुआ था। मुख्तसर और जामे हमारे सामने बात आ गई। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें कुरान से वाबस्ता होने,
قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔